شادی کب ہوئی اور یہ بتانا پسند کریں گے کہ ارینج تھی یا پسند کی؟ یہ تو بڑا آپ نے مشکل سوال کر دی ہے. میری شادی الحمدللہ پسند کی شادی اور میری 2 شادیاں اور دونوں پسند کی ہیں الحمدللہ. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ سونے کی چمچ لیے پیدا ہوئے, پالیٹکس میں آپ کو کوئی ایفرٹس نہیں کرنی پڑی, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ فیصل بھائی, آپ بچپن میں کیسے تھے, شرارتی یا سنجیدہ؟ میں شرارتی تھا, بھاگنے دوڑنے والا تھا, تو میں نے اپنا بچپن انجوائے کیا ہے. ہمارے پاس نا وہ چھوٹے چھوٹے نا وہ پٹاخے ہوتے تھے, وہ پھینکتے تھے جو پھٹ جاتے تھے. نادانی میں سمجھ لگی میں نے سارے نکالو اور ایسے پھینک دیے. مجھے یاد نہیں تھا وہ تو گرنے سے پھٹ جاتے ہیں, وہ تو سارے پھٹ گئے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں چیٹ ود احمد بلال. آج کے ہمارے مہمان پنجاب کے سپورٹس منسٹر فیصل کھوکھر صاحب. فیصل بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا. میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ بچپن میں کیسے تھے, شرارتی یا سنجیدہ؟ پہلے تو احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بچپن میں الحمدللہ بہت شرارتی تھا. ایک تو ہوتا ہے نا لفظ تھوڑا شرارتی ہے جو آپ نے سے پوچھا ہے. آئی لوڈ آل دی ایکٹیویٹیز, تو میں شرارتی تھا, بھاگنے دوڑنے والا تھا, تو میں نے اپنا بچپن انجوائے کیا ہے. تو سر, آپ طالب علمی کا کوئی قصہ اپنے اسکول کا بتانا چاہیں اسی شرارت سے ریلیٹڈ؟ میں کافی شرارتی تھا. دیکھیں کہ میں اسکول میں بھی شرارتی تھا. میں اسکول میں پڑھتا تھا انٹرنیشنل اسکول آف شویفات میں, اور اٹ از ان لاہور جو ہاٹن میں ہے. اٹ از این انٹرنیشنل اسکول. تو لیکن وہ بہت اسٹرکٹ تھا, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس نا وہ چھوٹے چھوٹے نا وہ پٹاخے ہوتے تھے, وہ پھینکتے تھے جو پھٹ جاتے تھے. آئی اسٹل ریمبر آئی واز ان گریڈ 3-4 شاید, تو وہ ہماری جے میں پڑھے تھے. تو ہم نا وہ کلاس اسٹارٹ تھی تو ہم ایک پھینکتے تھے, وہ پھٹ جاتا تھا. وہ ٹیچر بڑا غصہ کرتے تھے, اور وہ اچانک سے مجھے پتا چلا ٹیچر آ رہے ہیں اور میری چیکنگ کرنے آ رہے ہیں. نادانی میں سمجھ لگی میں نے سارے نکالو اور ایسے پھینک دیے. مجھے یاد نہیں تھا وہ تو گرنے سے پھٹ جاتے ہیں, وہ تو سارے پھٹ گئے. تو وہ مجھے کافی زیادہ پھر اس کا مسئلہ بنا. تو اس طرح کی چیزیں تو پھر زندگی میں چلتی رہتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ حسن ہے, چلتی رہتی ہیں. لیکن میں پڑھائی میں بھی اچھا تھا, اس لیے مجھے پھر ٹیچرز ایکسکیوز بھی کر دیتے تھے کہ یار تم ایسے کیوں شرارتیں کرتے ہو. اب اٹ از ان مائی نیچر, تو پھر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. پڑھائی میں ویسے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ پڑھائی میں تھرو مائی ہائی اسکول مجھے سارا پسند تھا میتھس. آئی واز ماشاء اللہ ویری گڈ ایٹ میتھس. مجھے میتھس بہت پسند تھا. اور پھر بعد میں سائنسز کا اسٹوڈنٹس تھا گریڈ 10 میں. مجھے نا فزکس بہت پسند تھی, مجھے فزکس بہت زیادہ پسند تھی, پتہ نہیں کیوں. آئی لوڈ سائنس. اور اس کے بعد پھر جب میں یونیورسٹی گیا پھر مجھے اسٹرانومی پسند آ گئی. اور یہ بڑا عجیب سبجیکٹ تھا, لوگ ابھی بھی کہتے ہیں, بٹ نیچر از نیچر. آئی لوڈ اسٹرانومی. اگر آپ کے قریبی کوئی دوست آپ کو 2-3 جملوں میں کیسے سمرائز کریں گے آپ کی پرسنالٹی کو؟ اگر میرے قریبی دوست یہ تو میرے خیال میں پھر آپ ایک پوڈ کاسٹ کرائیں گے میرے قریبی دوستوں سے, وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میرے خیال میں وہ مجھے سمرائز کریں گے کہ میرے خیال میں وہ یہ کہیں گے کہ بہت دوستی والا, کیونکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں بہت پرانے ہیں. اور بہت تیزی والا, کیونکہ ہر چیز میں مجھے جلدی ہوتی ہے, تیزی ہوتی ہے. میں بولتا بھی بہت تیز تھا, اب تھوڑی سی اسپیڈ, تھوڑی سی تحمل مزاجی آ گئی ہے. اور تیسرا جملہ پھر انہیں سے پوچھوں گا, 2 ہی جملے مجھے یاد ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر, آپ کی زندگی میں آپ کا پہلا خواب کیا تھا اور وہ کب پورا ہوا؟ الحمدللہ میری زندگی کا پہلا خواب یہ تھا, بائی دا گریس آف اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ہر چیز نا میرے والد صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو میری سب سے پہلی خواہش یہ تھی کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی فادر پراؤڈ. تو وہ پہلا وقت وہ آیا کہ جب میں نے مجھے انٹرنس اسکالرشپ ملی کینیڈا میں. جب میں ہائی اسکول سے یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تو مجھے انٹرنس اسکالرشپ ملی. اب اس اسکالرشپ سے میں نے اپنے والد صاحب کو پہلی تحفہ دی, گھڑی لے کے دی. تو اسی اسکالرشپ کے پیسوں سے. تو پھر دیٹ واز دا پراؤڈسٹ مومنٹ ان مائی لائف, کہ میں چاہتا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرا والد صاحب کہیں کہ نہیں فیصل ویری نائس. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جب مجھے اسکالرشپ ملی اور اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, کیونکہ میری پڑھائی بہت پسند تھی میرے والد صاحب کو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب مجھے الحمدللہ پراؤڈنس فیل ہوئی. سر, تو آپ کی اس سب میں شادی کب ہوئی اور یہ بتانا پسند کریں گے کہ ارینج تھی یا لو میرج تھی؟ یہ تو بڑا آپ نے مشکل سوال کر دی ہے. میری شادی الحمدللہ پسند کی شادی, اور میری
2 شادیاں اور دونوں پسند کی ہیں الحمدللہ. ٹھیک سر, ویسے یوں تو سیاست امیروں کا شوق ہے, لیکن لاہور سے سیاست کرنے کے لیے وافر وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی کہ لاہور میں ہوتے ہوئے بھی ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر نا خاندانی نظام بہت زیادہ ہے, ٹرائبل ایریا بہت زیادہ ہے, دھڑے بہت زیادہ ہیں. جو ہمارا یہ ٹھوکر نیاز بیگ, جوہر ٹاؤن, یہ سارے ایریا نا, کیونکہ یہاں پر ہماری فیملیز آر ہیئر سنس سینچریز, اور ہماری نہیں باقی فیملیز بھی یہاں پر سچویٹڈ ہیں. تو یہاں پر دھڑے بازی بہت زیادہ ہے. تو جب آپ کی دھڑے بازی ہو تو آپ کی ایک ورکری سے ہٹ کے آپ کی اس کے اوپر بھی بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. دوسرا ہمیں ویسے بھی شوق ہے ڈیری داری کا, تو شروع سے الحمدللہ ہمارے ڈیرے چلتے ہیں, تو اس میں بھی خرچے ہوتے ہیں جو کہ بڑے شوق سے اللہ کی مہربانی سے کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پارٹی کو کسی بھی موقع پہ ضرورت ہو تو ہم حاضر ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسائل دیے ہیں. جماعت کے اندر ہر کوئی نہ کوئی گلدستے کی طرح کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے, کوئی محنت کا, کوئی رزق کا. تو اس میں بھی ہم نے کوشش کیا کہ جماعت کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. تو اس تمام تر چیزوں کے لیے پھر وسائل چاہیے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ پیسہ کافی خرچ ہوتا ہے. اور ہمارے مقابلے میں پھر جو بھی حریف آتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے. تو لاہور کے اندر بھی ایک ڈفرینٹ سیاست ہے. لاہور کے اندر جو باقی کچھ شہر والے حلقے ہیں ان میں پیسے یقیناً لگتے ہوں گے, لیکن کم لگتے ہوں گے. یہاں پر سمجھ لیں کہ مقابلے بازی میں زیادہ پھر پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. کچھ ہم شوق سے بھی کرتے ہیں کہ ڈیرے چلیں, کھانے چلیں, دفتر چلیں, اور الیکشن کے بعد بھی ہمارے خرچے ایسے چلتے رہتے ہیں. سر, آپ کی نظر میں کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے, پیسے کی, عزت کی, یا سکون کی؟ تینوں چیزوں کی. میں آپ کو ایک حقائق بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جھوٹ بولتے ہیں. یا تو ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تاکہ وہ یہ جملہ بول سکیں, یا تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اس دنیا میں سب سے حقیقی سچائی یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ تب ہیں, آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ تب ہیں جب آپ کے پاس پیسے, میجورٹی, ناٹ آل آف دیم, لیکن میجورٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ عزت کی طرف بھاگتے ہو کہ یار اللہ نے رزق دیا ہے. اٹ کین بی ادھر وے اراؤنڈ, لیکن اگر جب پیسہ ہو تو پھر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار پیسہ ہے, اب مجھے چاہیے کہ میری عزت بنے, رشتہ داروں میں, دوستوں میں. اس زیادہ خرچ کریں گے تو یار الیکشن لڑ لیتے ہیں, دنیا کو پتہ چلے کہ یار میں ہوں, تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے. تیسری چیز ان سب کے بعد میں آتی ہے کہ انسان شروع کا جو سکون ہے اس کو سکون نہیں لگتا, اس کو لگتا ہے کہ میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوں. لیکن جب انسان پیسے میں اور عزت میں الحمدللہ مقام حاصل کر چکا ہوتا ہے تو ایک چیز کھو جاتا ہے. تینوں چیزیں نہیں اکٹھی آتی, 2 چیزیں اکٹھی آتی میری نظر میں, تیسری چیز اکٹھی نہیں آتی, کیونکہ آئی ہیو ٹو سیکریفائز. جب میرے والد صاحب جب تک الیکشن لڑتے, ابھی بھی لڑتے ہیں الحمدللہ, ابھی بھی ایم این اے ہیں, لیکن جب تک وہ کرتے تھے میں پیچھے تھا, میں موج میں تھا. تینوں چیزیں تھیں. لیکن ونس یو آر ان اٹ کہ آپ کو خود بیٹھنا ہے ایک مقام پہ, دین یو ہیو ٹو سیکریفائز. سکون نہیں ملتا. اگر سکون میں زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ سے عزت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبے میں پہنچنا اور بات ہے, لیکن اس کو مینٹین کرنا, یہ آپ کے والد صاحب سے بھی آپ نے پوچھ لینا کہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ سونے کی چمچ لیے پیدا ہوئے, پالیٹکس میں آپ کو کوئی ایفرٹس نہیں کرنی پڑی, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میرے بڑوں کی محنت, اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوں تو میرے بڑوں نے محنت کی الحمدللہ, اور انہوں نے یہ رزق حلال کمایا ہے, مجھے اس مقام تک لے کے آئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں میرے لیے ایک بڑی پراؤڈ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بات میں تسلیم کروں گا, جو محنت میرے والد نے یا میرے بڑوں نے کی ہے وہ میں نے نہیں کی. اٹ از اے کلیئر ڈفرینس. لیکن یہ نصیبوں کی بات بھی پھر ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ محنت سے زیادہ پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو نصیب چاہیے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ آپ نصیب مانگو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو, کیونکہ نصیب ہر چیز پہ بھاری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں پھر نصیب والا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ محنت بالکل نہیں کی, یہ بات غلط ہے. مجھے آج سے 1 دہائی سے زیادہ ہو گئے, اٹس بین مور دین 10 years میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یوتھ ونگ کا سفر میں نے سٹارٹ کیا, سوشل میڈیا ونگ کے ساتھ سٹارٹ کیا. دھکے بھی کھائے, اپوزیشن بھی دیکھی, اور مشکل ترین وقت بھی دیکھے, گھر بھی توڑوائے. آئی واز اے پارٹ آف اٹ. اور اس کے بعد بہت مشکل وقت دیکھے میں نے.
میری اس ٹائم 31 سال عمر تھی, 31 میرے اوپر FIRs تھی, 31 آئی واز 31 ایئرز اولڈ, 31 FIRs تھی جو اپوزیشن نے میرے اوپر کی. تو مشکلیں تو کاٹی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا زیادہ پھر مجھے مقام بھی دیا, اللہ کی مہربانی نے اور میری لیڈرشپ نے میرے پر بھروسہ بھی کیا. تو یہ نہیں کہ محنت نہیں کی, محنت کی لیکن بڑوں سے کم کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک. آپ کھیل کے میدان میں اپنے کوئی ایسے 2 اقدامات بتانا چاہیں گے جنہیں آپ اپنی سکسیس سمجھتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے اور میری چیف منسٹر کا یہ ویژن تھا جس کو میں آگے لے کے چلا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا. انفراسٹرکچر واز ان روئنس, کھنڈرات تھے یہاں پر, اسپورٹس کمپلیکسز موجود ہی نہیں تھے. تو کھیل کو آگے لے جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے CM صاحبہ نے میرے پر بھروسہ کیا اور پاکستان میں اور پنجاب کے اندر ایک بہت وسیع طور پہ آلموسٹ 200 سے زیادہ ملٹی اسپورٹس کمپلیکسز ہم نے بنائے, ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکسز, اور یہ اربوں کی لاگت سے بنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفراسٹرکچر کو دینا ایک صوبے پنجاب کو, یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہوتا ہے. نمبر 1 یہ تھا. نمبر 2 کھیلوں کے میدان میں سب سے بڑی یہ تھی کہ پنک گیمز جو ہم نے پنجاب کی خواتین کو موقع دیا, جن کو موقع نہیں ملتا تھا, سمجھتے تھے کہ پنجاب میں ان کا کوئی اہم رول نہیں ہے, تو اونلی ڈیڈیکیٹڈ پنک گیمز فار دا وومن اینڈ دا ایتھلیٹس آف پنجاب, یہ سمجھتا ہوں کہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں. تیسرا کھیلتا پنجاب. کھیلتا پنجاب پورے پنجاب میں اس ٹائم کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے اکتوبر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم گینس بک آف ورلڈ ریکارڈس کو ان شاء اللہ تعالیٰ توڑیں گے اور 50 لاکھ نوجوانوں کو انگیج کریں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ 3 اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ 2 کا ہے, میں نے 3 گنا دیے ہیں. ٹھیک, تھینک یو. آخر میں سر میرے آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ احمد بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا, اور بالکل ٹھیک کہا تھا, یہ رزق کے مطابق بھی اور عزت کے مطابق بھی. وہ کہتے ہیں کہ رات کو, وہ کہتے ہیں خواب بڑے دیکھنے, اور اس پہ پھر محنت بھی بڑی کرنی ہے. کہ اگر آپ کی سوچ محدود ہوگی نا کہ یار یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, یہاں تک کر لیتا ہوں, اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی نہیں تھا. دین میں سمجھتا ہوں کہ یو ڈو ناٹ ڈیزرو. پلیز بڑے خواب دیکھو, aim for big things, you will get it, but please صبح اٹھنا ہے. میری یہ گزارش ہے, اور آپ نے یہ کر کے دیکھ لینا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ صبح فجر کے بعد رزق بانٹتے, اٹ از 100% ٹرو. یہ آپ فیل نہیں ہو سکتے. آپ کو میری بات یاد آئے گی کہ رزق کمانا ہے یا عزت کمانی ہے, صبح کا ٹائم نکلا کریں. صبح کے جو 4-5 گھنٹے دے آر مائی فیوریٹ. آپ فیل نہیں ہو سکتے. یہ کہنا کہ میں خواب دیکھ کے تو سو گیا تھا لیکن صبح اٹھ کے میں نے کرنا کچھ نہیں, تو یہ نہیں تھا. آپ خالی ہاتھ شام کو نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ تو پرندوں کو نہیں خالی بھیجتے. تو دس از مائی ریکویسٹ. ایک سوچ بھی بڑی رکھنی ہے. سوچ بڑی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یار آپ کوشش نہ کریں مجھے مفت میں مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ ٹرو. تھینک یو, آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا, ہمارے ینگسٹرز نے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ینگسٹرز اصل میں ایک بہت بڑے ڈفرینس میں آ چکے ہیں. میں فیل کرتا ہوں جو ابھی یونیورسٹی میں وہ شارٹ کٹس وغیرہ کی طرف زیادہ, اور وہ رادر دین آل دیز تھنگس, میں نے آپ کی اس پوڈ کاسٹ انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو سو مچ. بھائی آپ کا بہت شکریہ.